نام محمد عاصم قریشی۔ میدان فکر کے باسیوں نے دنیا کو ذہنی الجھنوں کے سوا کچھ نہیں دیا صدر علی وقار، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ میدان عمل کے تسخیر کرنے والے ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھے جاتے ہیں۔ اگر تاریخی حوالے سے بات کی جائے تو افلاطون کے شاگرد سقراط کے شاگرد ارسطو، یہاں تک ان تمام لوگوں نے دنیا کو فلسفوں اور ذہنی الجھاؤ کے علاوہ کچھ نہیں دیا، لیکن جب اسی ارسطو کا شاگرد سکندر میدان عمل میں نکلتا ہے تو روم سے لے کر فارس تک تمام بلاد عرب یہ گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں واقعی سکندر اعظم ہے، کیونکہ اس نے میدان عمل تسخیر کرنے کا ارادہ کیا اور صرف فلسفوں پر اکتفا نہیں کی۔ جی ہاں جناب والا، اگر سماجی حوالے سے بات کی جائے تو آج کے زمانے میں ہمیں مختلف انسانیت کا درس دیتے ہوئے لوگ ملتے ہیں جو خود سیکولر اور لبرلزم کا لبادہ اوڑھے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے مبشر علی زیدی، پرویز ہود جیسے لوگ موجود ہیں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، لیکن صرف فلسفوں اور ذہنی الجھاؤ کے علاوہ وہ آج تک کچھ نہیں دے پائے۔ لیکن اس کے برعکس عبدالستار عیدی اور حکیم محمد سعید جب میدان عمل میں نکلتے ہیں تو ہمدرد، چیپا اور عیدی جیسے ادارے ہمیں تحفہ دیتے ہوئے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں صرف فلسفوں سے کچھ نہیں ہوتا، تصور چھوڑ میدان عمل تسخیر کرنے آ۔ جی ہاں جناب والا، اگر سیاسی میدان کی بات کی جائے تو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر محمد علی جناح، علامہ اقبال اور دیگر کئی عظیم لیڈر موجود تھے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیا، لیکن قوم نے ہمیشہ علامہ محمد علی جناح کو پہلے نمبر اور علامہ اقبال کو دوسرے نمبر پر اس لیے رکھا کہ علامہ اقبال خواب دے کر چلے گئے، لیکن اس کی تعبیر کرنے کے لیے میدان عمل تسخیر محمد علی جناح نے کیا۔ جی ہاں جناب والا، تصور چھوڑ میدان عمل تسخیر کرنے آ۔ جناب والا، اگر سائنسی لحاظ سے بات کی جائے تو سائنسدان مسلسل تھیوریز پہ تھیوریز پیش کرتے رہے۔ ایباکس سے لے کر کیلکولیٹر سے لے کر کمپیوٹر تک تو ایجاد ہو گیا، لیکن اس کو چلانے والا کوئی سافٹ ویئر اس لیے نہیں ایجاد ہوا کیونکہ وہ میدان عمل میں آنے کے بجائے فلسفے دے رہے تھے۔ جبکہ بل گیٹس ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہو کر بھی جب میدان عمل میں قدم رکھا تو دنیا گواہ ہے کہ مائکروسافٹ انجینئرنگ کی فیلڈ میں اس نے اپنا نام بنا دیا۔ جی ہاں جناب والا، تصور چھوڑ میدان عمل تسخیر کرنے آ۔ جناب والا، اگر عسکری لحاظ سے بات کی جائے تو میرے ملک کی فوج پر تنقید کرنے والے لوگ بہت ہیں، کچھ فیس بکی دانشور ہے، کچھ سیاسی رہنما جن کو اپنے مفادات کی پڑی ہے، ملک کی کوئی فکر نہیں، وہ کبھی اس فوج کو 80% بجٹ کانے والا کہتے ہیں، کبھی اپنے بندوں کو مارنے والا کہتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر میرے ملک کا فوجی ہندو جوان جب ضرب اعظم آپریشن میں کامیابی کی دلیل پیش کرتے ہوئے، جب اپنے مخالفین کو جہنم واصل کرتے ہوئے جب جاں بحق ہوتا ہے تو اس کے تن سے یہ صدا آتی ہے کہ میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے، ابھی رزم گاہ کے درمیاں ہے میرا نشان کلا ہوا، ابھی تازہ دم ہے میرا فرس نئے مارکوں پہ تلا ہوا، مجھے دیکھ قبضہ تیغ پر ابھی میرے کف کی گرفت ہے، بڑا منتقم ہے میرا لہو، یہ میرے نسب کی سرشت ہے، بڑا منتقم ہے میرا لہو، یہ میرے نسب کی سرشت ہے۔ جی ہاں جناب والا، تصور چھوڑ میدان عمل تسخیر کرنے آ۔